الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے وعلیٰ جنوبکم اور کروٹوں پر لیٹے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو حسب دستور نماز قائم کرو إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ یہاں ذکر الہی کی تلقین کی جا رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہر فرض کی کچھ نہ کچھ حد مقرر کی ہے۔ جیسے کوئی بھی فرض لے لیں آپ، نمازیں ہیں تو 5 فرض کی ہیں، حد ہے ایک، اور پھر ہر نماز کی خاص رکعتیں حد مقرر کی ہے، فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، فرائض کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہر فرض کی اللہ نے حد مقرر کی ہے، لیکن ذکر الہی ایسا فرض ہے کہ اس کی کوئی حد اللہ عز و جل نے مقرر نہیں کی، بلکہ اس آیت میں فرمایا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہو، چاہے پریشانی کی حالت ہو، مصیبت کی حالت ہو، چاہے خوشحالی آ جائے، جو مرضی حالت ہو، ہر حالت میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کا اس میں حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اور اس آیت سے نماز کے بعد ذکر کرنے کی بھی ایک طرح سے اس کا ثبوت ہو گیا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز کے بعد ذکر نہیں کرنا چاہیے، تو یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر حالت میں ذکر کرو، کوئی کسی وقت کی جو ہے وہ قید نہیں لگائی کہ فلاں وقت کرنا ہے فلاں وقت نہیں کرنا، نہ جو ہے وہ کسی اور چیز کی قید لگائی، مطلق فرمایا ہے کہ ہر حالت میں اللہ عز و جل کا ذکر کرو۔ اب چونکہ نماز کے بعد ہم ذکر ہی کرتے ہیں اللہ کا، اور کیا کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے ایک تو اس کا ثبوت ہو گیا، اور دوسرا اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو ذکر ہے نماز کے بعد اونچی آواز سے، یہ حضور کے زمانے میں ہی رائج تھا، کیونکہ جب مسجد سے، میں چھوٹا تھا، آپ بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد سے اونچی آواز آنے لگتی ذکر کی تو مجھے پتہ چلتا کہ اب لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں۔ تو یہ حدیث واضح دلالت کرتی ہے کہ نماز کے بعد ذکر کرنا جو ہے وہ صحیح ہے اور ٹھیک ہے، جائز ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی بخاری کی حدیثیں پیش کریں اور کوئی نہیں ہم سنیں گے، تو یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور دوسرا، اس پر بعض لوگ شاید یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نمازی کہ جو ہے وہ اس میں خلل آ جاتا ہے ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے والا جو ہے اس کی نماز میں خلل پڑتا ہے، اس کا توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ توجہ بڑھتی ہے اگر عادت کے خلاف کچھ کام ہو، جیسے ہم کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، باہر کوئی شور مچانا شروع کر دے، آ کر ڈھول بجنا شروع ہو جائے، اونچی آواز سے کوئی اسپیکر چلا دے، تب ہماری توجہ بٹے گی کہ ہاں یہ کام ہماری عادت کے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ صبح صبح کے وقت ایسی آوازیں آئیں، لیکن وہ جو ذکر کی آواز ہے وہ اس کی عادت بن چکی ہے، وہ ایسی عادت قائم ہو چکی ہے کہ اب جو ہے وہ اس کی آواز سے خلل نہیں پڑتا لوگوں کی نماز میں۔ اگر ہم یہاں بیٹھے جو ہے وہ ذکر کریں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ شاید میری جو ہے وہ نماز کے اندر اس ذکر کی وجہ سے خلل پڑ رہا ہے، تو وہ ایک طرح سے عادت بن چکی ہے، اور جو عادت ہوتی ہے اس کی وجہ سے خلل نہیں آتا۔ تو یہی اس کا تذکرہ جو ہے وہ اس آیت کے اندر کیا گیا۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو،
ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی وہ دکھ پہنچا جیسا تمہیں پہنچا، وترجون ما لا یرجون، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ احد میں جب ابو سفیان اور ان کے جو ساتھی تھے وہ احد سے واپس ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہا کہ ان کا پیچھا کریں، تعاقب کریں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان چونکہ اس وقت زخمی تھے اور احد میں اور بھی بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑیں جنگ احد کے اندر، تو صحابہ نے یہ جو ہے وہ عذر پیش کیا کہ ہم مطلب زخمی ہیں تو ہم جو ہے وہ پیچھے نہیں جا سکتے ان کے۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل کی گئی اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ کافروں کے پیچھے جانے میں، ان کی تلاش کرنے میں سستی نہ کرو، کیونکہ اگر تم زخمی ہو، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو ویسے ہی تکلیف کافروں کو بھی پہنچی ہے، حالانکہ تمہاری تکلیف اور ان کی تکلیف میں فرق ہے، کیونکہ تم اپنی تکلیف پر اللہ عز و جل سے ثواب کی امید رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اس تکلیف پر اللہ نے تمہیں ثواب عطا فرمانا ہے، حالانکہ کافر جو ہیں وہ ایسی کوئی امید نہیں رکھتے، تو تمہیں تو جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لینا چاہیے اور کافروں کی تعاقب کے اندر جانا چاہیے، اور یہ صحابہ کرام کو یہاں پر تلقین فرمائی گئی۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح اللہ نے تمہیں دکھایا، ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی چاہو، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ بنی ظفر، ان کے ایک شخص طعمہ نام تھا اس نے اپنے جو ہمسایہ تھا قتادہ، اس کی ایک زرہ چرائی، زرہ وہ ایک پہننے والا ہوتا ہے سامان جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، اس کو چرائی اور آٹے کی بوری میں رکھ کر اٹھا کر یہودی کے پاس چھوڑ آیا، ایک یہودی تھا وہاں پر۔ اب وہ جو آٹے کی بوری تھی وہ پھٹی ہوئی تھی، اور جب وہ جا رہا تھا تو وہ آٹا پیچھے گرتا جاتا اور سارا نشان پڑ گیا یہودی کے گھر تک۔ اب جب تلاش شروع ہوئی اس کی اور اس بندے پر جو ہے وہ شک کیا گیا کہ شاید اس نے چرائی ہے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، قسم کھا لی کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو پھر ان نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے جب یہودی کے گھر پہنچے لوگ، تو یہودی نے جو ہے وہ اس بات پر وضاحت کی کہ یہ شخص میرے پاس طعمہ جس نے چرائی تھی کہ یہ بوری چھوڑ گیا تھا یہاں پر، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور یہودیوں کی ایک قوم نے بھی اس بات پر گواہی دی کہ یہ واقعی سچ بول رہا ہے یہودی۔ اس پر طعمہ کی جو قوم تھی انہوں نے یہ قسم کھا لی، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم سارا جو الزام ہے یہ یہودی پر ڈال دیں گے، تاکہ اگر یہ سامنے نہ آئے بات، اور اگر سامنے آ گئی تو ہماری قوم کی جو ہے وہ ذلت ہو جائے گی۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی اور کہا کہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں، کسی کی کوئی رعایت نہ کریں، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ یہودی ہے، یا چاہے وہ بڑے خاندان کا ہے، یا چاہے جس بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق حق کے ساتھ فیصلہ کریں، اور ولا تکن للخائنین خصیما، جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے وکالت آپ نہ کریں۔ اور اگلی آیت ہے ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ نہیں چاہتا کہ کسی بڑے دغا باز کا گناہ گار۔ یہاں جو ہے وہ اس آیت میں اور پچھلی آیت میں، دونوں آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ خیانت کرنے والا جو ہو اس کی طرف سے وکالت نہ کرو، وکیل نہ بنو۔ اب جو ہمارے جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ حالانکہ کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کیس آتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ گناہ گار ہے، اس نے جو ہے وہ یہ کام غلط کیا ہے، لیکن صرف پیسوں کے لیے جو ہے وہ اس کی جھوٹی وکالت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جھوٹی وکالت کرنا جو ہے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور اس کی اجرت لینا، جھوٹی وکالت کر کے اس کے پیسے لینا، وہ بھی حرام کے پیسے ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے واضح صراحت کے ساتھ یہاں دونوں آیتوں میں منع فرمایا ہے کہ جو خیانت کرنے والا ہو، گناہ کرنے والا ہو، اس کی طرف سے وکیل نہ بنو، بلکہ حق کے ساتھ قائم رہو۔ اور اس میں جو ہے وہ ہمیں بھی تلقین ہے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنا جو خاندان ہے اس کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ وہ حق کے ساتھ ہیں یا وہ باطل کے ساتھ ہیں، بس یہ دیکھیں کہ چونکہ ہمارا خاندان ہے اس لیے ہم نے اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہی رہنا ہے، اگرچہ دوسرا حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے۔ اس میں واضح جو ہے وہ اشارہ ہے اور تعصب کا بھی ارادہ ہے اس میں کہ بالکل کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ بندے کو حق دیکھنا چاہیے کہ حق کس جانب ہے، اگرچہ وہ ہمارے خاندان کے خلاف ہی جا رہا ہو، لیکن ہمیں حق کے ساتھ قائم رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو حق ہو وہ
چاہے نہ ہو تمہارے خاندان کے ساتھ، لیکن تم نے اپنے خاندان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ عز و جل آگے ارشاد فرماتا ہے یستخفون من الناس، کہ آدمیوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے، وہو معہم، اور اللہ ان کے پاس ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو قوم تھی توما کی، خاص ان کے ساتھ کلام ہے، لیکن یہ سب کو عام ہے کلام، سب شامل ہیں اس کلام کے اندر، کہ ان لوگوں کو شرم تھی کہ کہیں ہمارا راز کھل گیا تو ہماری جو قوم ہے اس کی رسوائی ہو جائے گی لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگوں میں راز کھل جائے اور شرمساری ہو جائے، لیکن اللہ کا خیال نہیں کرتے کہ اللہ موجود ہے یہاں پر، اللہ عز و جل کا خوف نہیں کرتے کہ وہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، اس سے جو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ سمجھیں تقویٰ کی بنیاد ہے۔ جو بندہ اس آیت کو اپنے ذہن میں بٹھا لے تو وہ بندہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ اس آیت کا مفہوم اپنے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہر وقت اللہ عز و جل اسی کی طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ تو دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے۔ تو بندہ اگر اس آیت کا مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا لے تو کبھی اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے اس کے پاس جانا بھی ہے حساب دینے کے لیے۔ آج تو میں اس سے کیسے بچوں گا؟ ہر جگہ جو ہے وہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں بندہ جا کر اللہ عز و جل سے بچ جائے۔ حضرت ایاز جو ہیں وہ محمود غزنوی کے جو وزیر تھے، ان کا ایک بڑا ہی مشہور بہترین واقعہ ہے، اگرچہ چاہے سمجھیں فرضی ہی واقعہ ہو لیکن اس میں نصیحت کی بات بڑی ہے۔ محمود غزنوی نے اپنے جو سارے وزیر تھے ان کو ایک ایک جو ہے وہ جانور دیا، پرندہ دیا ذبح کرنے کے لیے، کہ اس کو وہاں ذبح کرنا کہ جہاں کوئی بھی نہ دیکھتا ہو۔ وہ سارے کے سارے ذبح کر لائے، لیکن ایاز جو تھے وہ ولی اللہ، وہ زندہ ہی لے آئے واپس اپنے ساتھ۔ تو اس پر جو ہے وہ محمود غزنوی نے کہا کہ سب نے ذبح کر لیا، تم کیوں نہیں ذبح کر کے لائے؟ اس نے کہا کہ میں ہر جگہ گیا لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ عز و جل سے چھپ سکوں، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اللہ عز و جل کی نظروں سے میں چھپ سکتا۔ تو جب یہ حالت ہے کہ ہر جگہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ گناہ سے بچ جانا چاہیے، اس کا خوف اپنے دل میں بٹھا لینا چاہیے۔ ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگ جیسے جوان دیکھ لیں سگریٹ پیتے ہیں، لیکن والد تھوڑا سا نظر آ جائے تو فوراً چھپا لیتے ہیں سگریٹ کو کہ یہ غلط ہے، لیکن اپنے رب کا خوف نہیں ہے۔ گناہ کرتے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، لیکن یہ خوف نہیں ہے دل میں کہ رب دیکھ رہا ہے کہ میں نماز چھوڑ رہا ہوں، یہ خوف نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ برائی کر رہا ہوں یہاں پر۔ والد وہی برائی، وہی سیم برائی کرتے ہوئے اگر اپنے خاندان کا کوئی بندہ آ جائے یا والد آ جائے تو فوراً اس سے ہٹ جائیں گے، فوراً پیچھے ہٹ جائیں گے اور ایسا ظاہر کریں گے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس برائی سے، لیکن رب کا خیال ہی نہیں ہے دل میں کہ وہ تو دیکھ رہا ہے ہر وقت، یہ تو آئے گا اور چلا جائے گا، لیکن اس کی نظر تو ہم پر ہے ہر دم۔ تو پھر اس سے کیا جو ہے وہ بچنے کی ترکیب ہو سکتی ہے؟ اس سے بچنے کی یہی ترکیب ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے، بندہ گناہ سے بچ جائے، اور یہ گناہ سے بچنا ہی جو ہے وہ بندے کی نجات کا سبب بن جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔